جوانی میں صدقہ خیرات کرنا مشکل، کیونکہ جوانی میں انسان کیا کرتا ہے، روکتا ہے کہ ابھی میں پیسے بناؤں گا۔ اچھا، ایک موضوع سے ہٹ کے بات آ رہی ہے، دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح کان میں بٹھا لو، دل میں بٹھا لو، کان سے سن لو، دل میں بٹھا لو۔ عام طور پہ جب ہم لوگوں کو صدقات و خیرات کی ترغیب دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں پہلے ہمارے موٹے موٹے ضروری کام نمٹ جائیں، کچھ چیزیں ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، پیسے جو بچ جائیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ کسی اچھے کوئی مدرسہ بنا لیں گے، کوئی اسپتال بنا لیں گے، اچھے کام کریں گے ہم۔ یہ بہت بڑی مسٹیک ہو رہی ہے آپ سے، اس لیے کہ آپ نے اس کو ضروری کاموں کی فہرست میں شامل نہیں کیا۔ آپ ابھی تک دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ یہ ضروری کام سب سے پہلے ہونا چاہیے، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اور آخرت کے لیے صدقہ جاریہ کہ آپ کا کوئی ایسا اکاؤنٹ کھل جائے جو آخرت میں آپ کے کام آئے، کوئی ہسپتال بنا دیا، کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی کنواں کھدوا دیا، یتیم خانہ بنوا دیا، یا یتیم خانے کے ساتھ تعاون کر دیا، یا کسی گھر کو پراپر بیس پر آپ نے کوئی بھی جو وہ تو بہت سارے مصارف ہیں نا۔ تو میں نے لاکھوں پتی لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ بھائی اللہ نے آپ نے ولیمے پہ 6 لاکھ روپے اڑا دیے، اور یار 8-10 لاکھ کا کوئی ادارہ بنا دو، یا کسی مدرسے میں کوئی ڈسپینسری بنا دو، یا کوئی اچھی فالتو نہ اڑاؤ جا کے کوئی بھی مانگ رہا ہے پکڑا دیے۔ یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے لوگوں کے ساتھ۔ اب جیسے وہ عرب کا جو شیخ ہے نا، جو اس بھکاری اس کے ماں باپ کو دعائیں دے رہا تھا اور یہ پیسے دے رہا تھا، تو میں اس عرب کے پاس ہوتا، میں کہتا آپ صدقہ کریں مگر ایسے ہی نہیں کسی کو پکڑانا شروع کر دیں، کیونکہ اس سے جو مستحق ہوتے ہیں ان کا حق مارا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ واقعی مستحق بھی ہے یا نہیں ہے، ورنہ وہ کوئی بھی دعائیں دے کے پیسے نکالنا شروع کرے گا، نکالو ٹھیک ہے، اس کا جذبہ اچھا تھا، اللہ کرے اس کے ماں باپ کی مغفرت ہو گئی ہو، لیکن اصول جو شریعت نے بتایا ہے کہ پیسہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور نعمت کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بہت سوچ سمجھ کے آپ نے خرچ کرنا ہے کہ مخلوق کو فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ کم سے کم انویسٹمنٹ میں زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے ہو سکتا ہے، پھر اس میں زیادہ انویسٹمنٹ کرو۔ جیسے دنیا کے بزنس کا اصول ہے نا کہ انویسٹمنٹ کوشش ہو کم سے کم اور پروفٹ زیادہ سے زیادہ۔ ایسے تھوڑی کوئی بھی کاروبار کے لیے 1 کروڑ مانگ رہا ہے، آپ نے کہا پکڑا دیا، چل دیکھا جائے گا کتنا پروفٹ آ رہا ہے۔ تو بھائی جو دنیا کی تجارت کا اصول ہے وہی اصول آخرت کا۔ تو آخرت کا اصول یہ ہے کہ جو 2 چیزیں اس میں فوکس کرنی ہے، انسانیت کی خدمت زیادہ سے زیادہ کس کام میں ہے۔ بعض کام ایسے انسانیت کی خدمت بہت ہے مگر ان کے اثرات زیادہ عرصے نہیں رہتے، پھر بھی یہ کام کرنا ہے، کیونکہ اس میں خدمت کیا ہے، جیسے بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اب ایک آدمی کے پاس کھانے کے پیسے نہیں، علاج کے پیسے نہیں، وہ تو مر جائے گا بیچارہ، بھوک کی تکلیف کون برداشت کر سکتا ہے۔ تو بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بظاہر صدقہ جاریہ تو نہیں ہے، کیونکہ یہ زیادہ ٹائم تک چلے گا نہیں نا، کھانا کھا لیا پیٹ بھر گیا بس ختم، لیکن یہ خدمت بہت بڑی ہے تو اس کو بھی فوکس کرنا ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں فوری طور پر خدمت تو بہت نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن اس کا اثر آپ کے مرنے کے بعد بھی قائم، جیسے کنواں بنا دیا آپ نے۔ اب کنواں ایسی چیز ہے جب تک کنواں رہے گا لوگ پانی پیئیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ درخت لگا دیا مر گئے تو درخت سے کو بہت زیادہ، ایک درخت سے کیا فائدہ ہوگا، نہیں آ رہی سمجھ میں بھائی آپ نے ایک نیم کا درخت لگا دیا تو کوئی بہت تو نہیں نا، کوئی لوگ اس کو کھائیں گے تھوڑی، نہیں بھی لگاتے تو کیا ہو جاتا۔ تو اس میں انسانیت کا فوری طور پہ کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے ایک درخت سے، لیکن اس کے اثرات بہت دیر تک قائم رہیں گے۔ یعنی آپ مر بھی گئے تو درخت کے نیچے کوئی بھی چھاؤں لے گا، درخت آکسیجن سے فائدہ پہنچائے گا، چرند پرند اس سے کھائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس نے درخت لگا کے مر بھی گیا تو جب تک درخت رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس میں فائدہ تو کم ہے لیکن دیر پا ہے، مرنے کے بعد بھی یہ عمل چلتا رہے گا۔ تو ان 2 قسم کی چیزوں کو فوکس کرنا ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں جسمانی فائدے کے ساتھ دینی فائدہ بھی ہے، جیسے دینی مدارس کو سپورٹ کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، غریب طلبہ کو کھانا بھی ملتا ہے، علم بھی ملتا ہے، وہ عالم بن کے دنیا میں کام کرتے ہیں۔ تو صدقہ جاریہ بھی ہے، مرنے کے بعد وہ علماء جو کام کریں گے پھر آگے ان سے جو ہدایت پھیلے گی، پھر وہ لوگ آگے جو تبلیغ کریں گے، تو جب تک اسلام باقی رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن اب یہ بھی نہیں کہ کسی بھی مدرسے میں اٹھا کے دے دو، سوچ سمجھ کے کون کام کر رہے ہیں، کون ویژنری لوگ ہیں، کون، بہت اس میں پھینکنا نہیں ہے میرے بھائی۔ جیسے دنیا کی تجارت میں پیسہ پھینکا نہیں جاتا، بہت سوچ سمجھ کے۔ کوئی بھی آپ کے پاس آئے بولے 1 لاکھ روپے دو، میں پیسے کما کے آپ کو ہر مہینے 6,000 روپے دیا کروں گا، آپ پکڑا دو گے؟ ہے انکوائری کرو گے بھائی 1 لاکھ کہاں، کون سا کاروبار آ گیا جس میں 1 لاکھ پہ آپ مجھے 10,000 دو گے یا 6,000 دو گے؟ وہ بتائے گا یہ ہے، اچھا مجھے دکان دکھاؤ چل کے۔ پھر جب آپ کو دکان دکھائے گا تو آپ کہو گے جب 1 لاکھ پہ آپ 6,000 کما سکتے ہو تو اپنے ہی لگا لو۔ ہیں کیا خیال ہے بھائی؟ میرے والد صاحب نے کہا تھا جو بھی آئے نا پیسے مانگنے
اور कहे कि इस इन्वेस्टमेंट में इतना प्रॉफिट है, आधा तुम्हें दूंगा आधा खुद रखूंगा, तो उससे पहले पूछो कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, वो बताए इतने, तो फिर पूरे अपने क्यों नहीं लगा लेते, उसमें पूरा प्रॉफिट खुद रखो। क्या ख्याल है भाई? हाँ, वो गरीब आदमी हो तो एक अलग बात है, और अल्लाह का शुक्र है मुझे इसका फायदा हुआ, एक दफा हुआ, दूसरी दफा वालिद साहब की नसीहत पे अमल नहीं किया तो सारे पैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही डूब गए थे। ठीक है, एक दफा फायदा भी हुआ। एक साहब जो एक बड़े पोश एरिया में रहते थे, मैं चूंकि उस एरिया का नाम लूंगा तो कहीं ऐसा ना वो समझ जाए, लेकिन किस्सा पुराना हो गया वो नहीं समझेंगे, फिर भी एहतियात यही है कि नाम ना लिया जाए। मालदार इलाके के थे, मुझे कहने लगे कि मैं ये कारोबार करना चाहता हूँ। अच्छा, इस ऐसे एरिया में रहते थे कि मुझे पता था इतने पैसे तो इनके पास होंगे वरना इस एरिया में रह नहीं सकता आदमी। अब एक आदमी डिफेंस, एक मिसाल दे रहा हूँ डिफेंस की, डिफेंस में रहता हो और कि मेरी तनख्वाह 10,000 रुपए, तो आप कहोगे भाई 10,000 वाला डिफेंस में ना किराए पे रह सकता है, और अपना घर हो तो सवाल ही पैदा नहीं होता, करोड़ों का तूने घर कैसे खरीद लिया, 3 करोड़ का है भाई, हो सकता है 4 करोड़ हो। एस्टेट एजेंट वाले मुझे फिर फोन करेंगे आपने डिफेंस की वैल्यू क्या कर दी है, बयान में गिरा दी है। तो मैं मिसाल दे रहा हूँ, या अब हर बयान को ना लोग बड़े सेंसिटिव बन के ले रहे होते हैं, क्या आपने डिफेंस में 3 करोड़ बोल दिए, हमारी तो वैल्यू, तो अब क्योंकि शोहरत हो गई है ना, तो हर चीज को कुछ बहुत ज्यादा लोग सीरियस हो रहे हैं। 25 करोड़ ठीक है ना, 25 करोड़ का, अब उससे फिर लोग परेशान होंगे, यार हम ले रहे थे आपने कीमत बढ़ा दी। तो भाई ये महज एक मिसाल है, मुझे नहीं पता डिफेंस में कीमतें क्या चल रही हैं, तो कुछ भी लगा लो कीमत। तो आपने क्या किया, बात क्या चल रही थी, हाँ, बंदा मेरे पास आया, रहता पोश एरिया में, मालदार इलाके में, मुझे कहने लगा आप मुझे पैसे दो, मैं ये चीज खरीद के बेचूंगा, आधा प्रॉफिट आपका आधा मेरा। तो मुझे अब्बा की बात याद आ गई, मैंने कहा जो इतने इन्वेस्टमेंट आप मुझसे करवा रहे हो तो ये चीज आप खुद खरीद के बेच दो पूरे पैसों की, पूरा प्रॉफिट आपका, मुझे आधा क्यों दे रहे हो? इन्वेस्टमेंट जो मुझसे करवा रहा है और आधा प्रॉफिट दे रहा है, इसका मतलब वो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, बोले डूबे तो इसके डूबे, इसका मतलब आपको खुद पता है कि यकीनी प्रॉफिट नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते? तो किसी को पैसे देने से पहले जैसे इंक्वायरी करते हो ना, सदका खैरात से पहले भी ऐसे इंक्वायरी किया करो, क्योंकि आपके पास लामहदूद रकम नहीं है। गैर मुस्तहिक को देने का सबसे बड़ा नुकसान ये कि मुस्तहिक लोग रह जाते हैं। लोग कहते हैं किसी गैर मुस्तहिक को चला गया तो क्या है, ओ भाई फिर इतने फिर मुस्तहिकीन रह जाएंगे इससे, और सवाब कमाना है ना, तो सवाब तो जब ही मिलेगा जब आपका पैसा सही जगह पे जाएगा। जो गैर मुस्तहिक हो उसको हदिया दे दिया करो भाई दोस्ती यारी में, कि चल यार गिफ्ट है। बात आ रही है समझ में? तो ये मैं अहम पॉइंट की बात बता रहा हूं कि 2 जगह खर्च करना है, जरूरत और दूसरा जिसका असर देर पाओ। तो सदक़े जारिया भी अच्छी चीज है, और इंसानियत की जरूरत पूरी करना। आप कह सकते हैं यार एक भूखे को खाना खिला दिया, पेट भर गया, तो वो तो बस एक सवाब मखसूस मिल गया, तो अब तो खत्म ना, सदक़े जारिया तो क़यामत तक रहता है। ये इसलिए बता रहा हूं कि हम बाज़ दफा लोगों को बताते हैं कि यार ये देखो ये गरीब है, इसको बेवा है, इसके घर में राशन डाल दो, कह रहे हैं नहीं, हम तो सदक़े जारिया चाहते हैं। तो याद रखो सदक़े जारिया के अपने फजाइल हैं कि वो चलता रहेगा आपका, लेकिन भूखे को खाना खिलाने के, उसकी जरूरत पूरी करने के अपने, वो सवाब थोड़ा है लेकिन वजनी बहुत है। वजनी कैसे? हदीस में आता है क़यामत के दिन अल्लाह ऐलान करेंगे, जब मैदान हशर होगा ना, बहुत सख्ती का दिन होगा, तो अल्लाह ऐलान करेंगे कहां हैं वो लोग कि जब मैं भूखा था तो उन्होंने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तो उन्होंने मुझे पानी पिलाया, आज उन भूखों को मैं खिलाऊंगा क्योंकि उन्होंने मुझे खिलाया था। जैसे होता है ना, आपको भूख लग रही थी, किसी ने आपका इकराम किया, तो अब आपको कहीं वो भूखा नजर आए तो आप सबसे पहले उसको खिलाओगे ना। यार मैं टीवी में आ रहा हूं क्या है, थक गए हैं तो बयान खत्म कर देता हूं, बस वैसे ही भी खत्म होने वाला है। देखो गैरतमंद इंसान क्या करता है, आप भूखे थे और आसान मिसाल, आपकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, आपने पेट्रोल पंप वाले से कहा यार थोड़ा सा डाल दो, पैसे बाद में दे दूंगा मैं आपको, अभी जेब में है नहीं। उसने कहा चल यार डाल दिया पेट्रोल, मैं अपने पैसों से डाल रहा हूं, जाओ यार। एक दिन क्या हुआ, इत्तेफाक से आप पेट्रोल पंप के मालिक बन गए, वो आया गाड़ी लेके, पेट्रोल नहीं है, लाइन लगी हुई है, बहुत से गरीब आ गए बगैर पेट्रोल के ना ठीक है ना। अब आपके पास महदूद पेट्रोल है तो आप किसकी गाड़ी में डालोगे? आप ऐलान करोगे भाई जिन्होंने मेरी बाइक में या गाड़ी में पेट्रोल डाला था ना, वो बंदा आगे आ जाए, उसको तो उसकी जरूरत तो पूरी करनी करनी। तो एक आम इंसान जब ये काम करता है तो अल्लाह तो गयूर है भाई, तो अल्लाह ऐलान करेगा, भूख और प्यास में लोग तिल मिला रहे होंगे, अल्लाह कहेगा सबसे पहले उनको खिलाऊंगा जिन्होंने जब मैं भूखा था मुझे खिलाया, जब मैं प्यासा था मुझे पिलाया। तो लोग कहेंगे अल्लाह तू कहां भूखा हो सकता है? तो अल्लाह कहेंगे मेरी मखलूक में फलां शख्स भूखा था, तो उसका भूखा रहना ऐसा ही है जैसे मैं, क्योंकि हदीस में आता है अल खल्क़ु अयानुल्लाह, जैसे घर का कोई सरबरा होता है ना, तो बच्चे भूखे होंगे तो तकलीफ किसको होती है? बाप को होती है कि नहीं होती है?
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مخلوق بھی ایسے جیسے اللہ کے اہل و عیال، اللہ کا تو اہل و عیال نہیں ہوتے لیکن مثال دی ہے، ایسے ہی ہے، اللہ کو ان کی فکر ایسے ہی ہے۔ وہ الگ بات ہے بہت سے بھوکے مرتے ہیں، یہ اللہ کی تقدیر ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے، دنیا کو اللہ نے ایسے ہی چلایا ہے کہ کسی کو ملے گا کسی کو نہیں ملے گا، یہ اب اس میں تو اللہ سے نہیں الجھ سکتے، لیکن اللہ اعلان کرے گا کہ میری مخلوق میرا خاندان تھی، گویا کہ اللہ کا خاندان نہیں ہوتا، یعنی میرے ماتحت تھی، اور میں لوگوں کے ذریعے لوگوں کو کھلاتا ہوں، تو جب میں بھوکا تھا تو فلاں کا بھوکا ہونا ایسا ہی ہے جیسے میں بھوکا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ایسے جیسے آپ کس کو کھلا رہے ہو، اللہ کو۔ تو اگرچہ یہ صدقہ جاریہ نہیں ہے لیکن بھائی ایک نیکی ہے، لیکن یہ وزنی بہت زیادہ ہے، تو ان دونوں مدوں میں خرچ کیا کرو۔ کرو گے کب؟ لوگ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، وہ ایک دو کو تو کھلا دیتے ہیں، جو بڑا اماؤنٹ جو ہے نا، جیسے اپنی شادی بیاہ پہ خرچ کرتے ہیں، گاڑیوں پہ خرچ کرتے ہیں، مکان پہ خرچ کرتے ہیں، اس ٹائپ کا اماؤنٹ اللہ کے لیے خرچ، اللہ کے لیے بس وائپر والے کو 20 روپے، اب تو 20 ریٹ تھوڑے بڑھ گئے، ورنہ 5 پہ چل لیتے، وہ پھر کھلا مانگ بھی رہے ہوتے تھے۔ وہ پھر کیا مانگ رہے ہوتے تھے؟ ایک آدمی نے کسی فقیر سے کہا کہ ایک فقیر کسی آدمی کے پاس آیا کہ اللہ کے نام پہ نا پتہ نہیں کچھ چائے پلا دو یا کچھ کھانا کھلا دو، تو اس نے 100 کا نوٹ نکالا، بولا کہ 50 روپے ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کہ 50 روپے دے گا واپس لے گا؟ اس نے کہا پہلے وہ اس سے پی لو جا کے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی لوگوں کو جانچنے کا ایک، بھائی بھکاری سے بولے جی پہلے وہ پیسے تو خرچ کرنا تھے تیرے پاس ہیں، یہ بھی ایک طریقہ، بڑا خاندانی طریقہ ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا بات کر رہے تھا یار، اصل میں آج میں اتنا صبح سے گھوم رہا ہوں نا، آج میں 1 منٹ کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، صبح سے یہ کام وہ کام، ادھر ملاقات، ادھر جاؤ، فلاں ملتان سے آئے، فلاں خانے وال سے آئے، فلاں جماعت آئی ہوئی ہے، فلاں یہ ہو رہا ہے، کھوبڑی سارا دن گھوم گھوم کے نا جب بیان میں بیٹھتا ہوں تو وہ اتنے مختلف قسم کے سگنل آ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو گچی سے پکڑنا کیا ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے کہ یار پوائنٹ سے ہٹے نہیں۔ تو ہاں، میں یہ عرض کر رہا تھا، جلدی سے بات سمیٹ کے ختم کرتا ہوں، کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے موٹے موٹے کاموں سے فارغ ہو جائیں، یہ بھی، اس کے بعد جب بچ بچا کے بڑھاپے میں بالکل اینڈ میں جا کے اتنے پیسے کسی مدرسے کو دے دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان ساری زندگی، حدیث کا مفہوم ہے، مال جمع کر کے رکھتا ہے اور کہتا ہے کل خرچ کروں گا، کل خرچ کروں گا، کل خرچ کروں گا، پھر جب بڑھاپا آتا ہے کہتا ہے یہ فلاں کے لیے اور یہ فلاں کے لیے۔ فرمایا وقت کان علی فلان، اب تو وارثوں کا حق اس پہ ہو گیا، اب تو وارث کہیں گے ابا ہمیں محروم کرنے کے لیے، اپنی تو ساری عیاشی ابا نے کر لی، اب جب ابا کا انا للہ ہونے والا ہے، دنیا سے جانے والے ہیں، اب بچوں کو نظریں ہوتی ہیں دو دکانیں ابا کی میرے حصے میں آئیں گی، چلو ابا سے ایسی لالچ تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن بہرحال پتہ ہے کہ یار چلو ابا نے بنائی، اب ہمارے کام آئیں گی۔ اب ابا کیا کر رہے ہیں؟ فلاں 2 دکانیں مدرسے کو دے دو، فلاں فیکٹری کو دے دو، یتیم خانے کو دے دو، تو اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ کیونکہ اب تو ابا کو ضرورت نہیں ہے، تو نہ کرنے سے یہ بھی پھر بھی بہتر ہے 1/3 کے اندر کہ بچوں کو نقصان نہ ہو۔ اگر بچوں کو نقصان ہو رہا ہے پھر تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آخر عمر میں نا اس طرح سے صدقہ کر دینا کہ بچے دوسروں کے محتاج بن جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ لیکن اگر بچوں کے لیے اتنا چھوڑ کے جا رہے ہو آخر عمر میں کہ وہ اپنے پاؤں پہ اچھی طرح کھائیں گے پیئیں گے، تو پھر 1/3 آپ صدقہ بھی کر سکتے ہیں، جائز ہے اور اس کا بھی ثواب ملے گا، لیکن میرے بھائی یہ خاندانی صدقہ نہیں کہلائے گا، اس لیے کہ آپ نے تو بھرپور عیاشی کر لی نا، آپ کی تو 4 شادیاں معذرت کے ساتھ ہو گئیں، ایک جس کی ہو گئیں ان کی بات کر رہا ہوں، اور آپ کی تو جناب یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا، سارے کام ولیموں پہ بھی اڑا دیا اور انویسٹمنٹ بھی دبا کے کر لی، کاروبار بھی ہو گیا، سب کچھ مزے تو اڑا لیے نا آپ نے۔ تو یہ نبی کی نظر میں افضل صدقہ نہیں ہے، افضل صدقہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ صدقہ ہے تأمل الغنا وتخشى الفقر، تمہیں امید ہو کہ اگر یہ پیسہ میں نے صدقہ نہیں کیا تو اس سے ڈبل بنا سکتا ہوں، پیسے سے پیسہ کما سکتا ہوں، یہ امید ہو، اس حال میں پیسہ صدقہ کرو، اور یہ بھی ڈر ہے کہ اگر کر دیا تو فیوچر میں غریب نہ ہو جاؤں، اس ملی جلی کنڈیشن میں جو صدقہ ہوگا نا وہ کیا کہلائے گا؟ خاندانی صدقہ۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو اس لیے صدقات و خیرات میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ تو حدیث میں بھی منع ہے کہ اتنا کر دینا کہ کل لوگوں کے محتاج بن جائیں، یہ تو جائز ہی نہیں ہے نا، کہ اپنے ضروری جو بیوی بچوں کے ہیں وہ تو بہرحال، لیکن صرف اتنا کر لیں کہ آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ میرے یہ چند ضروری کام ہو جائیں تو پھر میں یہ کروں گا، یہ الفاظ غلط ہیں۔ آپ یہ کہیں کہ میرے چند ضروری کاموں میں ایک اہم ترین کام یہ بھی ہے، تو یہ والا کام بھی ان ضروری کاموں کی طرح ترجیحی بنیادوں پہ کرنا ہے، اور یہ چند ضروری کام جس میں یہ بھی ہو جائیں تو پھر میں کیا ہو جاؤں گا؟ فری، پھر میری مرضی میں جہاں چاہے صدقہ کروں۔ بہت مشکل ہے بات سمجھانا۔
تو بڑی انویسٹمنٹ جیسے بزنس پہ کرتے ہیں, بڑی انویسٹمنٹ جیسے شادی پہ کرتے ہیں, بڑی انویسٹمنٹ جیسے اپنے بچوں کی ایجوکیشن پہ کرتے ہیں, ایسے ہی ایک آدھ بڑی انویسٹمنٹ آخرت کے لیے بھی کرنی چاہیے. سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کو؟ لیکن وہ خاندانی انویسٹمنٹ ہو, مرے تو پتہ چلے کہ یار ایک ہسپتال ہے چل رہا ہے بھائی غریبوں کے لیے. سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے ہو؟ دیکھو گورے بھی بڑی بڑی انویسٹمنٹ کرتے ہیں لیکن ان کا کوئی بچوں کا ان پہ ٹینشن نہیں ہوتی نا, نہ بیوہ کا خیال ہے ان کو, نہ بچوں کا خیال ہے. آپ کے لیے صدقہ کرو گے ثواب ملے گا, کیونکہ آپ تو پوری فوج چھوڑ کے جا رہے ہو اگر میرے بیان سنتے ہو. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے نا, پوری فوج ہے آپ کی. تو دونوں, اور پھر عجیب بات ہے آپ نے اس نیت سے نہیں کرنا کہ ریٹرن ملے گا, اسی نیت سے کرنا ہے کہ میں نے جو خرچ کیا وہ گیا, ختم, بس دنیا میں نیکی کر دریا میں ڈال. لیکن ویسے میں ایک جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ ڈبل کر کے دیتا ہے واپس, بلکہ اور بڑھاتا ہے, پھر دیتے جاؤ گے بڑھاتا جائے گا, دیتے جاؤ گے. حدیث میں آتا ہے ما نقصت صدقۃ من مال, صدقے سے مال میں کبھی بھی کمی نہیں ہوتی نہیں ہے. لیکن آپ نے یہ نیت نہیں کرنی, آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ میں دے رہا ہوں اور مجھے نقصان نہیں ہوگا اس کا, میرا کاروبار بھی کم ہو جائے گا اور میرے گھر میں بھی تھوڑا خرچہ کیا ہو جائے گا. یعنی میری اپنی بیوی بچوں سے تو خرچہ مت روکو, ان کو نہ بھیڑ چڑھاؤ اپنے توکل کی, ٹھیک ہے نا. اپنا, میری گاڑی تھوڑی سی سستی ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, اپنے اوپر تو رکھ کے سب کچھ کرو. یہ نیت یہی کرو کہ یار کم ہی ہو جائے گا. لیکن ویسے میں جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں کم ہوتا نہیں, کیونکہ اگر آپ نے نیت یہ کر لی نا کہ بڑھ جائے گا, پھر نہیں بڑھے گا. اور اس میں بات چاہ کے کمپلیٹ ہو جائے, لیکن اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ میں توکل کتنا ہے. صحیح ہے نا, کل آزمائش آئی تو ایسا نا یار مجھ سے آپ کا بیان ہی گلے پڑ گیا یار, تو کوئی بات نہیں, پہلے یہ والے بھی کر لو پھر کر لو, تو خاندانی نہ ہو, غیر خاندانی صدقہ بھی ہو تو چلو صدقہ تو ہو گیا نا. تو خاندانی صدقے کے لیے تھوڑی سی کھوپڑی بھی خاندانی ہونی چاہیے, تو یہ ظرف بھی ہونا چاہیے اسی حساب سے, تو اپنی حیثیت دیکھ کے. لیکن میرا مقصد صرف یہ ہے کہ یار کچھ تو انویسٹمنٹ آخرت کے لیے بھی جوانی میں, جب آپ کو ضرورت ہے, بڑھاپے کے لیے نہ رکھو. بڑھاپے میں اللہ اور توفیق دے دے گا. اور صدقہ ایسی چیز ہے جس کو ایک دفعہ عادت پڑتی ہے نا, پھر ہاتھ رکتا نہیں ہے اس کا. آدمی بعض دفعہ ایک بڑا اماؤنٹ خرچ کرتا ہے کہ یار یہ میں بڑا اماؤنٹ خرچ کر رہا ہوں بس تاکہ ایک دفعہ ہو جائے, کل مروں کوئی بھروسہ نہیں, کل مر جاؤں تو صدقہ جاری ہوگا. تو ایک دفعہ کرو گے نا, عادت ایسی پڑتی ہے اس کی, پھر کل دوبارہ یہی سوچ کے دوبارہ کرو گے. یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ جو کرتا ہے پھر اللہ اس کو صدقے کرنے کی توفیق دیتا رہتا. تو یہ سب سوچ سمجھ کے. تو ہاں اچھا, اس میں پھر دو کام کرنے ہیں. کچھ صدقے تو پبلک کو دکھا کے کرنے ہیں, اپنے بچوں کو بھی بتاؤ, بیوی کو بھی بچاؤ, بھائی کو بھی بتاؤ, رشتہ داروں کو بھی بتاؤ. کیونکہ قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے کہ نیک لوگ چھپا کے بھی صدقہ کرتے ہیں اور علانیت. دکھانے کا فائدہ یہ ہوگا, پبلک کو ترغیب ہوگی کہ یار اس نے جب یہ ہسپتال بنا سکتا ہے, مدرسہ بنا سکتا ہے, یتیموں کی مدد کر سکتا ہے اور نہیں مرا, ماشاءاللہ کھا رہا ہے, کچھ ہمیں بھی عبرت حاصل ہوگی کہ نہیں ہوگی. بچوں کو جب بتاؤ گے تو بچے کہیں گے یار میرے باپ نے اتنا کچھ کیا, جب وہ باپ بنیں گے تو ان کا بھی دل چاہے گا. تبھی میں لوگوں سے کہتا ہوں اپنی بہنوں پہ خرچ کیا کرو لفافے میں, اور بچے کو بتاؤ دیکھو میں نے پھپھو کو تمہاری اتنے پیسے دیے, شو مارنے کے لیے نہیں, تاکہ وہ بھی آپ کی بہنوں, آپ کی بیٹیوں پہ, جب آپ اپنی بہنوں پہ اپنی اولاد کے سامنے خرچ کرو گے تو آپ کا بیٹے کو خیال ہوگا کہ یار مجھے بھی جب میری ارننگ آئے گی تو مجھے بھی اپنی بہنوں کا خیال کرنا ہے. ہماری یہ پرمپرا ہے, ہمارے خاندان میں مرد عورتوں کا خیال کرتے ہیں. آپ کیا کرتے ہو, کبھی ایک دھیلا بچے نے نہیں دیکھا کہ آپ کی جیب سے اس کی پھپھو کے لیے نکل رہا ہو, ٹھیک ہے نا. نصیحتیں آپ کی صبح شام ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے چلتی رہتی. بچے کو سمجھاتے رہتے ہو, غریبوں کا خیال کیا کرو, بوڑھے ماں باپ کا خیال کیا کرو. بچے کو پتا ہے فری پھوکٹ کی نصیحتوں کے علاوہ ابا کے پاس کوئی کام نہیں ہے. فری پھوکٹ کی نصیحت, جب آئیں گے گھر میں ٹارزن بن کے, کہتے تو نہیں ہے لیکن دل میں یہی ہوتا ہے, یہ کر لو, یوں نماز کیوں نہیں پڑھتا, یہ کیوں نہیں کرتا, یوں کیوں نہیں, ویڈیو گیم کھیلتا رہتا, پٹاخ تھپڑ لگایا, یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. بچے کو پتا ہے ابا کے پاس فری پھوکٹ کی نصیحتوں کے علاوہ, وہ ہمارا فلاں ماموں بیمار تھے, ابا نے ایک دھیلا نہیں نکالا جیب سے. امی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو ابا کے پاس ہسپتال لے جانے کا ٹائم نہیں ہے. نصیحتیں جتنی مرضی کروا لو, نصیحتیں بھی کریں لیکن نصیحت سے زیادہ عمل. بات آ رہی ہے سمجھ میں. ایک صاحب تھے, وہ نا بہت زیادہ صدقہ کرتے تھے, امریکہ میں ہیں وہ. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یار آپ ہر مہینے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہو اتنی, اور وہ ایسی قوم سے تھے جو کنجوسی میں مشہور ہے. میں نے ان سے پوچھا آپ کی قوم کیا ہے, میرا خیال تھا کوئی سید ہاشمی قریشی ہوں گے, کوئی وہاں کے مکہ مدینہ کے اتنے سخی. تو انہوں نے کہا یار ہم وہ قوم کا نام لیا جو کنجوسی میں جس پہ لطیفے بنے ہوئے ہیں. میں نے کہا اس قوم کے ہو گئے آپ اتنے ماشاءاللہ. تو انہوں نے کہا یار میرے باپ کو ہم نے بہت صدقہ کرتے ہوئے دیکھا ہے, تو بس ہم نے ابا سے سیکھی, ہماری یہ بلڈ میں یہ چیز شامل ہو گئی ہے, نہیں کرے تو ہمیں سکون نہیں ملتا. میں نے کہا یار بڑے خاندانی ہو. میں نے کہا یار کبھی آپ کو دکھاؤں گا بھائی, اس قوم پہ لطیفے بنانا چھوڑ دو. قوموں پہ لطیفے ہیں نا, ایک قوم بڑی کنجوس مشہور ہے, ان کے ہاں جب بچہ پیدا ہوا نا تو سب آئے مبارک بادی کے لیے,
سارے جمع ہو گئے تو بچہ کہتا ہے ابھی سارے یہاں جمع ہو گئے, دکان پہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ تم سب یہاں گئے مبارکباد دینے کمبختوں. یعنی اتنی اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی. یہ بلڈ میں آ جاتی ہے نا چیز, تو بچے کو عقل نہیں ہے, شعور نہیں ہے, لیکن اس کے جینز میں یہ چیز آ گئی ہے کہ بھائی دکان کا بھائی آدھے ابھی آ جاتے ہیں, آدھے کسٹمر کو سنبھالتے. یہ لطیفہ ہے, کوئی سچا واقعہ نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے نا, ایسی فرضی لطیفہ ہے سمجھانے کے لیے کہ کچھ اتنا کر کے جاؤ کہ بچے پیدا ہو کے جو ہے نا یہ بول رہے ہوں کہ ہم مبارکبادی میں 5 روپے تمہاری جیب سے نہیں نکلے. سخاوت کی ترغیب دیں وہ. تو خیر, کچھ چھپا کے کچھ دکھاؤ, اور کچھ کیا کرو, ایسا چھپاؤ کہ وہ حدیث میں آتا ہے دائیں سے دو بائیں کو پتہ نہیں, بھول جاؤ. نیکی کر کے دریا میں ڈالنا جسے کہتے, خود بھی بھول جاؤ کہ میں نے کوئی نیک کام, کوئی صدقہ کیا, کسی غریب کو کھلایا بھی ہے کہ نہیں کھلایا. جیسے عرب لوگ کرتے ہیں نا, آتے ہیں بیٹھ جائیں بھائی, بیان ختم ہو جائے پھر کرنا سوال, ٹھیک ہے, بیان ختم ہو جائے. تو جیسے عربوں میں ہے نا کہ دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں ایسے, بعض فقیروں کو یوں کرتے ہیں جیب میں ڈال دیتے ہیں, یوں کر کے نکل جاتے ہیں. اس فقیر کا سامنا بھی نہیں کرتے کہ کہیں یہ نہ دیکھ لے, اور پھر یہ جب ملے گا تو جھک کے ملے گا, یہ بھی نہ ہو. ایسا دو کہ کسی کو بھی پتا نہ ہو, جس کو حدیث میں کہتے ہیں لا دعلم شمالہ ما تنفق یمینہ, دائیں ہاتھ جو خرچ کر رہا ہے بائیں کو بھی پتا نہ چلے. اس سے پتا چلتا ہے دیتے ہوئے کون سا ہاتھ استعمال کرنا چاہیے, دائیں. لیفٹ ہینڈ سے لین دین کرنا یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. میری تو عادت ہے, کوئی دکاندار بائیں ہاتھ سے پیسے پکڑاتا, میں کہتا ہوں بھائی کیوں نحوست ڈال رہا ہے اس کے اندر, اس کو ہاتھ چینج کر کے سیدھے ہاتھ سے دے دے. تو اللہ نے مثال دی ہے کہ ظلمات فی بحر, فرمایا بہت سارے اندھیرے ہوں اور کوئی شخص سمندر کی تہ میں ہو, فی بحر لجی, سمندر بھی بہت زوردار لہروں والا گہرا سمندر جس کی گہرائی میں بہت زیادہ اندھیرا ہوتا ہے, وقت بھی رات کا ہو, یغشاہ موج من فوقہ موج, موج کے اوپر موج چڑھی ہوئی ہے, ایسی گہرائی والا سمندر. من فوقہ سحاب, اور کالی رات میں بادل بھی ہوں کالے جو ستارے اور چاند کی روشنی سے بھی رکاوٹ بن رہے ہوں. اور اندھیرے کا یہ عالم ہے اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا, جب اپنا ہاتھ نکال کے وہ دیکھنا چاہتا ہے تو اس بات کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ ہاتھ بھی دیکھ سکے, یعنی کہ ہاتھ دیکھ نہیں پا رہا, یہ ممکن ہی نہیں ہے, اس کا بھی تصور نہیں ہے. تو بیان القرآن میں یہ لکھا ہے, اس میں بلاغت کے نکات بھی ہوتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ ہاتھ کی مثال اللہ نے کیوں دی ہے, اذا خرج یدہ, اللہ نے کہا کہ اتنا اندھیرا ہے کہ ہاتھ نکال کے دیکھنا چاہے تو وہ بھی نظر نہیں آتا. فرمایا اس لیے کہ ہاتھ کو اپنے حساب سے قریب اور دور کر سکتے. بعض لوگوں کی دور کی نظر کمزور ہے, بعض کی قریب کی نظر کمزور ہے. ہاتھ کے علاوہ جو ہے نا, ہاتھ جب آپ ایسے کریں, ایسے کر لو, تھوڑا دور کر لو, یوں آنکھیں پھاڑ کے تھوڑا سا, اور اپنے حساب سے مینج کر سکتے ہو آپ اس کو. اپنا ہاتھ بھی اگر سجائی نہیں دے رہا, کس قدر اندھیرا ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں اس شخص کی مثال ہے کس کی, جس کے پاس ہدایت کی روشنی نہیں ہے. جیسے یہ حیران سرگردان سفر کرے گا, اب اس کو کیا پتا کہ اگلا قدم میں نے کہاں رکھنا ہے, اگلے قدم میں کھائی ہے یا پھول بچھے ہوئے ہیں یا قالین بچھے ہوئے ہیں. ساری زندگی اسی قسم پرسی میں گزارے گا جو شخص, اس کی دل کی حالت کیا ہوگی, دماغ کی حالت کیا ہوگی, کیسی پریشانی ہوگی. یہ دنیا کا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو شریعت کو فالو نہیں کرتے. ہر شخص کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. داڑھی کیوں نہیں رکھی جاتی, لوگ کیا کہیں گے. تو کیا بغیر داڑھی والوں سے لوگ خوش ہیں بھائی, میں اچھا نہیں لگوں گا, ملا سا لگوں گا, لوگ کیا کہیں گے. تو بھائی لوگ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی دنیا میں سزا کیا دی ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم دنیا کو خوش کرنے کے لیے کام کرتے ہیں, مگر دنیا خوش ہم بھی کیا کرتے ہیں. کافر تو مکمل کنفیوز ہوتا ہے, مسلمان آدھا تیتر آدھا بٹیر. وہ کلمہ تو پڑھ لیتا ہے, جنت جہنم پہ یقین بھی کر لیتا ہے, لیکن آدھی شریعت کو فالو کرتا ہے. وہ اتوار کو بیان سننے آ جائے گا, جمعے کا بیان سن لے گا, لیکن بہت ساری چیزوں میں کیا کرے گا, یار نہیں یار یہ بیوی ناراض ہو جائے گی, یار یہ تو ابا, یہ تو دوست بولیں گے یار تم تو پروفیشنل مولوی لگ رہے ہو بالکل ہی, یار تم تو بالکل ہی یار یعنی عجیب سے ہو گئے ہو. اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں. تو ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو خوش کر کے سکون کی زندگی گزاریں گے, حالانکہ وہ سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے. کیوں؟ قرآن نے اس کو بڑا اچھی مثال سے سمجھایا ہے. فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ومثلا ورجلا سلما لرجل. فرمایا بتاؤ ایک آدمی ایسا ہے جس کے کئی آقا ہوں, کئی محبوب ہوں, اور وہ کئی محبوب بھی ایسے ہیں جن کے مزاجوں میں آپس میں بڑا اختلاف ہو.
کئی محبوب ایسے ہیں جن کے مزاجوں میں آپس میں, مثال دیتا ہوں, کسی کی 4 بیویاں اور چاروں اپوزٹ دماغ کی ہیں, تو وہ ڈپریشن کا مریض بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ چاروں کو خوش رکھنا اس کے لیے ممکن ہوگا ہی نہیں. چاروں کا مزاج بالکل الگ, چاروں پھڈے باز. وہ کہتی ہے میری دعوت قبول کرو, میرے ہاں ناشتہ کرو, کہہ رہی ناشتہ آپ نے میرے ہاں ہی کرنا ہے. تیسری کہہ رہی ناشتہ تو آپ کا باپ بھی میرے ہاں کرے گا. چوتھی کہہ رہی ہے ناشتہ روزانہ کس کے گھر ہوگا؟ میرے. ایک کے ابا ایس ایچ او ہیں, ایک کے ڈی ایس پی, ایک کے آرمی میں کرنل ہیں, اور ایک کے ابا علاقے کے ناظم ہیں بھائی, اور ہول سیل کے حساب سے سالے بھی ہیں. اب چاروں کا مطالبہ کیا ہے؟ ناشتہ کس کے یہاں ہوگا؟ آپ کہو گے بھائی ناشتہ تمہارے ہاں, لنچ تمہارے ہاں, ڈنر تمہارے ہاں. کوشش کرو گے نا؟ نہیں. متشاکسون, جھگڑالو, نہ ضدی. بول دیا ناشتہ آپ نے کہاں کرنا ہے؟ ادھر کرنا ہے. پھٹے گا کہ نہیں پھٹے گا؟ یہ ٹینشن سے بولے گا بھائی 4 پراٹھے تھوڑی کھا سکتا ہوں میں, چلو ادھر بھی ناشتہ کر لیا, ادھر بھی کر لیا, ادھر بھی. پھر لنچ میں یہی پھڈے بازی. تو چاروں کو خوش رکھ سکتا ہے؟ بولو بھائی, نہیں رکھ سکتا. ایک کہہ رہی مجھے اپنے ساتھ سفر پہ لے کے جاؤ, دوسری کہہ رہی اس دفعہ سفر پہ میں نے جانا ہے, تیسری کہہ رہی اس دفعہ تو ان دونوں نہیں جانا, میں نہیں جانا ہے. وہ قرآن اندازی کرے گا, نہیں قرے کو ہم نہیں مانتے, چلو بیگم تمہیں اس دفعہ تمہیں لے جاتا ہوں, اگلے چکر میں تمہیں نہیں, اسی دفعہ میں نے بھی. متشاکسون کا مفہوم سمجھا رہا ہوں. آپ پھڈے باز, ہر ایک کی خواہش ہے کہ ابھی میری جو چاہت ہے اس کو پورا کرو. بھائی آپ پورے ہو جاؤ گے اس میں, نہیں ہو سکتا. 4 دوست ہیں, کوئی بھی 4 محبوب ہیں, یا 3 ہیں, یا 2 ہیں, یا کئی سارے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ شخص کبھی بھی سکون کی زندگی, بولو بھائی. آپ کہیں گے پھر میں 4 کی ترغیب کیوں دیتا ہوں جب سکون اللہ خود کہہ رہے ہیں؟ بھائی وہ اس لیے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ چاروں, ایک کا ناشتہ کر لو, ایک کے لنچ کر لو, ایک کے ڈنر کر لو, اگلے دن پھر ناشتہ یہاں کر لو. تو باریاں شریعت نے اسی پھڈے سے بچنے کے لیے, پھر بھی نہیں ہے تو پھر جاؤ ڈاکٹر کو دکھاؤ. ہم کب کہتے ہیں کہ لڈو کھانے کی نیت سے کرو؟ ہم تو کہتے ہیں بھائی جہاد ہے, پٹو گے, ٹھیک ہے, یہ تو ہم پہلے کہتے ہیں. ثواب ملے گا مگر پٹنے کا الگ ملے گا اور شادی کا الگ سے ملے گا. تو ضرورت ہے معاشرے کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہے ایسے ہیں جس کے محبوب ہیں, جس کے کئی خدا ہیں. ایک خدا کو خوش کرتے ہو, دوسرا خدا ناراض ہو جاتا. دوسرا وہ ہے سلام الرجل, جس کا صرف ایک آقا ہے, اس کو پتا ہے صرف میں نے اس کو خوش کرنا ہے, اس کی چاہتوں کو پورا کرنا ہے. فرمایا بتاؤ هل یستویان مثلا, کیا سکون اور اطمینان میں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک اللہ کو محبوب حقیقی بنایا ہی نہیں ہے. جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے, ایک آدھ روزہ بھی رکھ لیتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے, عید پہ نہا بھی لیتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے. لیکن بہت سارے کام ہیں جن سے اللہ ناراض ہو رہا ہے مگر بیوی بچے خوش ہو رہے ہیں, وہ بھی چلے گا ساتھ میں. جہیز بھی لے رہے ہیں, نفس خوش ہو رہا ہے اس سے, سود بھی کھا رہے ہیں, بینک کی جاب بھی کر رہے ہیں. رمضان میں جس دن دیکھا کہ یار ذرا آج بڑا مشکل لگے گا, آفس میں دل نہیں لگے گا اگر میں نے کچھ کھایا پیا نہیں, تو روزہ گول. ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا کہ حضرت میں وہ 11 بجے آفس آیا ہوں, میں نے سوچا تھا کہ اگر گرمی سخت ہوئی تو چھوڑ دوں گا, گرمی کم ہوئی تو رکھ لوں گا, تو 11 بجے میں نیت کر سکتا ہوں, آج موسم اچھا ہے. میں نے کہا یار تم عجیب آدمی ہو, رکھنا ہے بھائی, یہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے. تو کبھی کسی کو معبود, کبھی کسی کو معبود, تو اس سے لوگ کیا ہوتا, اور یہ سب کیا ہیں, ایک دوسرے کے مخالف بھی ہیں. ساری مخلوق کو, سارے انسانوں کو آپ کبھی بھی خوش, سارے رشتہ داروں کو خوش نہیں کر سکتے. اماں کو خوش کرو تو بیوی ناراض, بیوی کو خوش کرو تو اماں ناراض, بہنوں کو خوش کرو تو بیگم ناراض. عجیب سا حساب چل رہا ہے. تو کہیں بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے ایک قانون بنا دو بھائی, ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے, سب سے پہلے وہ ہے, باقی سب اس کے بعد. ناراض ہوتے ہو تو ہوتے رہو, تم نے بھی مر کے مٹی ہو جانا ہے, ہم نے بھی مر کے مٹی. عزت کرو گے تو اچھی بات ہے, نہیں کرتے تم نے بھی مٹی. جنہوں نے عزت کی ہے فرعون کی ہے بھائی, وہ فرعون بھی گیا اور وہ عزت کرنے والے بھی گئے. فرعون غرق نہ بھی ہوتا تو بھی اب تک تو ویسے ہی مر چکا ہوتا. تو وہ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو با انداز بہار آئی ہے. جتنی مردی عزت ہو, شہرت ہو, مٹی میں دفن کرنے کے بعد نا 2-4 دن کے بعد کوئی بھی یاد نہیں کرتا. ایسی دنیا کی حقیقت ہے. شہرت سے تو کبھی بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے, اپنی بھی یا کسی اور کی بھی. بڑے بڑی لوگ آئے ہیں دنیا میں, بڑی بڑی شہرتیں حاصل ہوئی ہیں, غائب مرے تو 2-4 دن لوگ روئے ہائے ہوئے کیا ختم کہانی. تو اس لیے سب سے زیادہ مزے کی زندگی میں وہ ہے جس نے ایک اللہ کو اپنا رب بنا لی. وہ کہہ دے کر لو, کوئی روک نہیں سکتا اس کام سے. وہ کہے نہیں کرو, کوئی کروا کے نہیں. کسی میں دم ہے تو کروا کے دکھائے. میں جب وزیر آباد گیا
पुरानी बात है, ये वाकयात सुनाने का मकसद कोई अपने किस्से कहानियां नहीं, जो बात कुरान की बताना चाह रहा हूँ वो दिल में बैठ जाए। मैं जब वजीराबाद गया ना तो वहाँ वो लोग भी सुनते हैं मेरा बयान, तो वो ये पुरानी बात है, तकरीबन 13-14 साल पुरानी। तो उन्होंने 1 महीना रमज़ान का मैंने वहाँ गुजारा, वो मेरे दर्स हुए, उन्होंने बड़ा मेरे दर्स को पसंद किया। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप यहीं ठहरें, अब आप यहाँ इमामत भी करें और यहाँ खिताबत भी, हम आपको इतनी तनख्वाह देंगे, हज कराएंगे, ये करेंगे, बड़ा भारी भरकम लालच। मैंने कहा नहीं, मैं तो कराची वापस जाऊंगा। मैंने कहा नहीं, मैं तो, बच्चे भी थे मेरे साथ, बहुत इकराम किया उन्होंने, वाकई बड़ा इकराम किया। वजीराबाद में एक मस्जिद है दारा कबूतरा के नाम से, वो लोग सुनते हैं कभी कभार बयान तो सुन रहे होंगे। यानी 1 महीना मैंने अपने घर से खाना, कहते ने 1 महीना नहीं खाए, कोशिश के बावजूद कि भाई आज हम जबरदस्ती मुकाबलेबाजी, सुबह सहरी में खड़े होते थे, ये दूध लेके दही लेके, भाई खुद बनाने दो यार घर में, आदत खराब हो जाएगी, नहीं, फिर वो इफ्तारी में फिर खाना, वो भाई मजे ही मौजा। पंजाब वाले माशाल्लाह खिलाने पिलाने में, कराची वाले भी खिलाते हैं कि पंजाब वाले खाते भी हैं ना, तो जो अब वो अपने हिसाब से भी खिलाते हैं। कराची वाला दो नहीं वाले, वो खुद भी पेट भर जाएगा उसका, आपको भी वो समझेगा पेट भर गया, सामने वाले सेहतें नहीं है यहाँ पे। तो अब क्या हुआ है कि वो रोजाना सुबह मजलिस होती, मेरा दर्स के बाद वो बैठते, भाई आप यहाँ ठहरे, मैं कहता नहीं मुझे जाना है वगैरह वगैरह। 15 दिन उन्होंने जोर लगाया, उन्होंने देखा टिकने का नाम ही नहीं दे रहा। उन्होंने कहा आपको प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा भाई मैं, जो मेरे उस्ताद हैं, जो मेरे शेख मुर्शिद हैं, मैं उनका आदमी हूँ। मैं क्या हूँ? मैं उनका आदमी हूँ। जब मैं मदरसे में आया था तो मैंने अपने आप को उनके हवाले कर दिया था, कि अब अपनी लगाम हमने उनके हाथ में पकड़ा दी, क्योंकि उन पर एतमाद था। ऐसे ही किसी के हाथ में नहीं लगाम पकड़ाई जाती, पहले उनको परखा अच्छी तरह, भाई इनमें दुनिया की मोहब्बत नहीं है और इल्म भी इनका कामिल है। तो अब हम बच्चे हैं, हम बजाय इसके कि अपनी जिंदगी को खुद मुतय्यन करें, किसी बड़े के हवाले कर दो। उन्होंने हमें पढ़ाया, उन्होंने हमें लिखाया, ये सारा इल्म जो हम यहाँ आके आपकी ख्याल के मुताबिक मोती बिखेर रहे हैं, सब उनकी मेहनत है। अब हमें पैसों की ऑफर आ रही है तो हम उनको टाटा करके चले जाएं, ऐसा नहीं हो। तो मैंने कहा कि उनको लेटर लिखें, वो अगर मुझे कहेंगे ना कि यहीं ठहरो, तो आप मुझे यहां से भगा के दिखाओ फिर, ठीक है। अगर वो मुझे कहते हैं कि ये मस्जिद से जाना नहीं, तो मैंने कहा फिर आप मुझे यहां से भगा के दिखाओ। और अगर वो कहते हैं कि यहां नहीं रहना, मैंने कहा आप जंजीरें बांध लो, मुझे जैसे मौका मिलेगा मैं वो काट के भाग जाऊंगा। बेलगाम ऊंट जो होता है ना, शुतर बेमुहार, कभी उधर भाग रहा है कभी उधर भाग रहा है, वो किसी काम का नहीं होता। मरकज से इंसान को हमेशा जुड़े, पहले मरकज मुतय्यन करने में टाइम लगा है। ऐसा नहीं कि किसी पे भी एतमाद करके अपनी जिंदगी की लगाम उसके हाथ में दे दी, ऐसा नहीं है। परखना पड़ता है, जांचना पड़ता है। मैंने कहा हमें अपने बड़ों पर अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर एतमाद है। 8-10 साल उनकी सोहबत में हमने गुजारे हैं। मेरा ये ख्याल है कि मुझे इनसे ज्यादा बेहतरीन लोग इस दुनिया में मिल ही नहीं सकते थे। अल्लाह ने पता नहीं वालदैन की कौन सी नेकी कबूल की, ऐसे लोगों के पास हमें पहुंचा दिया। तो उसकी बरकतें हैं, अल्लाह ताला टूटा फूटा काम ले रहा है। तो उससे देखो ये फायदा क्या हुआ मुझे, कि ख्यालात मुंतशिर नहीं हो रहे, सुकून आ गया तबीयत में। भाई वो कहेंगे तो कर लेंगे, नहीं कहेंगे तो नहीं करेंगे। वरना इंसान मैंने ऐसे लोगों को भी देखा, उलमा को भी, जो परेशान कि क्या करें अब, उनकी जिंदगी भी किस में गुजर रही है, परेशान। फिर पैसे की मोहब्बत आ जाती है, यार दीन के तो ये वाले, उसमें पैसा ज्यादा है तो उधर चलो। जब पैसे की तरफ आए तो फिर पैसा असल मकसद बन गया, तबाह हो गए। तो हमेशा इंसान की सुकून किस में है, कि वो उसको ये पता हो कि मैंने किस ट्रैक पर जिंदगी गुजारनी है। उसमें सुकून है इंसान की तबीयत में, आराम से सुकून से। अकाबिर परस्ती अलग चीज है। अकाबिर परस्ती का मतलब ये कि आपके बुजुर्ग कुछ भी उल्टा सीधा करें, आपने उनको सही करना है, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं है। हमारे बड़ों से भी बाज, हमारी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन बाज चीजों में हम बोल देते हैं कि भाई ये वाली राय हमारी नजर में, मेरे शेख तो 4 शादियों के कायल नहीं है, मैंने इसमें अपने शेख की मुखालफत की है, ठीक है। वो नहीं कायल है इसके, वो कहते हैं इस जमाने में, मैंने कहा नहीं होनी चाहिए, मेरी दलाइल है, इस पे किताब है। मैं कहता हूँ भाई मुझे इन दलाइल का कोई जवाब दे। शेख के बारे में ये तसव्वुर कि भाई वो दूसरे कामों में मशगूल है, दीन के कामों में, उनको इस टॉपिक पर सोचने का मौका, अगर वो सोचते तो वो भी यही कहते हैं जो मैं कह रहा हूं। नहीं मौका मिला तो छोड़ो उनको अपने हाल पे, आप अपना चलो। लेकिन उनका भी ज़र्फ इतना बड़ा है कि उनको भी पता है कि इसकी एक इस बारे में राय है, और जो चीज हलाल है उसमें वो पाबंदी। तो ये भी तो सिलेक्शन है ना हमारी, कि ऐसे लोगों को हमने सेलेक्ट किया है। उनको भी पता है कि हुदूद से, मुरीद को अपने हुदूदुल्लाह से बाहर, बाज शेख क्या करते हैं, मुरीद ने शादी की खानका से किक आउट, या मुरीद ने कोई टोपी ट्रेंड नहीं करवाई तो खानका से किक आउट। तो भाई ये ट्रेंड वेंड, ये तो शरीयत थोड़ी है, ये तो हुदूदुल्लाह पर कायम। खैर, तो सुकून किस में है? सुकून एक को बड़ा बनाने में,
اور وہ اصل کون ہے؟ اللہ. اس کو بڑا بنا لو, زندگی خدا کی قسم بڑی مزے کی گزرے گی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خط لکھا کہ اے یعنی امہا اپنی ماں کہہ کے خطاب کیا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کریں. حضرت عائشہ تو حضرت معاویہ سے عمر میں بہت چھوٹی تھیں, مگر جانتے تھے کہ پیغمبر کی زوجہ ہیں اور ہماری ماں ہیں, تو ان سے نصیحت لے رہے ہیں. فرمایا نصیحت مختصر ہو, جامع ہو, مختصر ہو. حضرت عائشہ نے نصیحت کی کہ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے, اللہ اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں اور پھر لوگ بھی اس سے خوش نہیں ہوتے. اور لوگوں کی ناراضی کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی رضا میں لگا رہے تو لوگ بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ بالآخر خوش ہو جاتے ہیں. اس طرح کا مفہوم ہے, پورے الفاظ نہیں ہیں یہ. تو ایک کو اگر اللہ خدا بنا لیا جائے نا, بس وہی ہے, تو سب سے پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ زندگی میں سکون, آپ کو منزل کا پتہ چل جائے.